أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ ترجمہ: اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر، رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرا برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دنیا، حاجت ضروریہ میں مصروف، اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ مبارک اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہماری تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کے نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کے معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فیض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا غم رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ یہی تبری کی حدیث میں بھی ہے۔
ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اسے اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، اولیاء اللہ کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو اطاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ ان دین کے علاوہ مزید اقوال احادیث میں مذکور ہیں۔ اولیاء کرام کی اقسام۔ اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتار تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ و نماز، تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقویٰ کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم، صبر اور دانشمندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ بس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست اندازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی اور اپنے رب کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب ابدال وغیرہ کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء ضخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں
یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر 2 ائمہ، یہ وہ حضرات ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس کے ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدر وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے رجال الغیب، اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ہے ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو۔ نمبر 2 ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار اور ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کا وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے، یا اس سے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء کرام کے فضائل پر مشتمل احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، تو آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد پڑھی، ترجمہ ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ناصر و مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا۔ ترجمہ ہے، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے، امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں۔ ابو جہل سب سے زیادہ دور تھا، اس لیے کفار میں سب سے خبیث ترین وہی قرار پایا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ ترجمہ، سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا وہ شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ اس آیت سے پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس آیت میں ارشاد ہوا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور جب ہر چیز اس کی مملوک ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ یہ توحید کی ایک عمدہ دلیل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ
اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے